وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مقام، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم کا ارشاد ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تاکہ ہم انہیں اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ ترجمہ ہو گیا اس آیت مقدسہ کا جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. معزز سامعین، 1,24,000 سے کچھ کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، انسانوں کی رہبری کے لیے تشریف لائے، نبوت کی تصدیق کے طور پر انہیں بہت سارے معجزات و کمالات عطا کیے گئے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ شرف، یہ کمال، یہ معجزہ حاصل نہ ہوا کہ اس نے اپنے ماتھوں کے آنکھوں سے اپنے پروردگار کی ذات کو دیکھا ہو. یہ وصف و کمال امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ہم سب کے آقا و مولا کو یہ شرف حاصل ہوا. 30 صحابہ کرام سے زائد صحابہ کرام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنے ماتھے کے آنکھوں سے اپنے رب العالمین کے ذات کا دیدار کیا ہے. خدا کا ارشاد فرماتے ہیں: رأیت ربی بعین راسی
میں نے اپنے پروردگار کی ذات کو اپنے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے جمہور امت، جمہور مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جو معراج ہے جس میں اللہ کے نبی نے اپنے ماتھے کے آنکھوں سے پروردگار عالم کی ذات کو دیکھا، یہ معراج روحانی نہیں تھی، یہ معراج جسمانی تھا۔ اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 34 بار معراج کرایا، ایک بار جسم کے ساتھ اور 33 بار معراج روحانی آپ کو عطا کی گئی۔ تو معراج روحانی جو اللہ کے نے اپنے محبوبوں کو عطا کیا اس کی تعداد 33 بار ہے، اور معراج جسمانی یعنی جسم و روح کے ساتھ جو سفر معراج پہ اللہ کے رسول تشریف لے گئے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ماتھے کے آنکھوں سے سرکار نے فرمایا میں نے رب کا دیدار کیا، تو یہ روحانی معراج نہیں تھی، یہ جسمانی معراج تھے۔ مختصر وقت رہتا ہے، معراج کے سارے واقعات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جتنا بیان ہو جائے گا اس کے بعد میری گزارش ہے کہ 27ویں شب کو جگہ جگہ معراج النبی کے جلوس اور جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں میں آپ شرکت کیجئے یا سرکار کے سیرت کی کتابیں پڑھیے تاکہ آپ کو معراج کے تفصیلات اچھی طرح معلوم ہو سکیں۔ معزز سامعین، معراج کب ہوئی؟ اس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج جسمانی عطا کی گئی۔ نوجوان بچے معزز بزرگوں سے یاد رکھیں کہ سرکار کو جو معراج جسمانی عطا کی گئی ہے یہ نبوت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے رجب کی 27ویں شب دوشنبے کی رات تھی، یہ بھی یاد رکھیں۔ رجب کی 27ویں شب دوشنبے کی رات تھی جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج جسمانی عطا فرمایا۔ کہاں سے معراج ہوئی؟ معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد بیت المقدس پہ جا کے ختم ہوتا ہے، یہ معراج کا ابتدائی حصہ ہے۔ معراج کا دوسرا حصہ وہ ہے جو بیت المقدس سے شروع ہو کر سدرۃ المنتہا پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ معراج کا تیسرا حصہ وہ ہے جو سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کے ہو کے جاتا ہے۔ یہ 3 ٹکڑے ہیں سفر معراج کے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کے لامکان تک۔ اگر کوئی شخص اس سفر کا انکار کر دے جس کا آغاز مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک ہے، جس کو قرآن نے اسرا کہا ہے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا۔ معراج کے اس حصے کے قرآن نے اسرا کہا ہے۔ اگر اس معراج کا کوئی انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کریمہ اور نص قطعی کا انکار کر دیا۔ تو یہ ٹکڑا اتنا اہم ہے
کہ اگر کسی نے اس کا انکار کیا تو کفر کے دلدل میں چلا جائے گا، اس کا اسلام ختم ہو جائے گا، اس پر توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہوگا۔ سفر کا دوسرا حصہ جو بیت المقدس سے شروع ہو کر سدرۃ المنتہا پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے۔ اگر اس حصے کا کوئی انکار کر دے تو وہ مبتدع ہے، گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، مضل ہے۔ یہ بیچ کا جو حصہ ہے ان کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے، جس کا انکار کرنا بدعت، گمراہی، جہنمی ہونے کا سبب ہے۔ تیسرا حصہ جو سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکافی جا کے ختم ہوتا ہے، اس کا ثبوت خبر واحد سے ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ جاہل ہے، محروم القسمت ہے۔ یہ حکم آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ معراج کہاں سے ہوئی۔ تاریخ آپ نے یاد فرما لیا، نبوت کے 12واں سال، ہجرت سے 1 سال پہلے 27ویں شب رجب المرجب کی دوشنبہ کی رات تھی۔ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل جاؤ اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے لو، زارو گئے جنت، حضرت رضوان سے کہہ دو جنت کے تمام دروازے کھول دیں، حوروں سے میں اعلان کر دو کہ آج اللہ کا محبوب اپنے رب سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، لہذا وہ بن سنور کر جنت کے باہر کھڑی ہو جائے نبی کے استقبال کے لیے۔ جہنم کے داروغہ حضرت مالک سے کہہ دو جہنم کا دروازہ بند کر دیں، میرا محبوب آ رہا ہے۔ چاند و سورج و ستاروں اور گردش زمانہ سے کہہ دو اپنی جگہ رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ ملک الموت سے کہہ دو کہ کسی کا روح نہ قبض کریں۔ سب کے سب میرے آنے والے محبوب کا استقبال کی تیاری کریں۔ ارے جبریل، جنت کے مرغزاروں میں چلے جاؤ، وہاں سے ایک براق کا انتخاب کر لو۔ براق کیا تھا؟ حدیث پاک میں ہے کہ وہ گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، سفید رنگ تھا، چہرہ انسانوں کی طرح تھا، تیز رفتاری کا حال یہ تھا کہ جہاں انسان کے نظر کی منتہا ہوتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، منتہا نظر پر اس کے قدم پڑتے تھے۔ ارے جبریل، براق کا انتخاب کر لو، اور وہ امامہ جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت سے 7,000 سال پہلے اسی دن کے لیے تیار کیا گیا تھا، جس پر 40,000 فرشتے ہر وقت چاروں طرف کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے تھے، وہ امامہ بھی لے لو میرے محبوب کے لیے۔ حکم الہی ہوا، جبریل چل پڑے، براق کا انتخاب کرنا ہے۔ پہنچے جنت کے مرغزاروں میں 40,000 براق، ایک سے ایک حسین و جمیل، جن کے پیشانی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا۔ ان کو انتخاب کرنے کے لیے پہنچے۔
تو دیکھا کہ سب تو خوشیوں سے مچل رہے ہیں، مگر انہی میں ایک ایسا براق بھی ہے جو ایک کنارے کھڑا ہوا ہے اور بے پناہ آنسو بہاتا جا رہا ہے، رو رہا ہے۔ عام براقوں کے طرح وہ چر نہیں رہا ہے، رو رہا ہے، غمگین کھڑا ہے۔ حضرت جبریل کے نظر اسی براق پر پڑی، اس کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا کہ سب تو خوشیاں منا رہے ہیں اور تم رو رہے ہو؟ براق نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ ایک دن اللہ کا محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوگا۔ اسی دن سے میرے دل میں یہ تمنا ہے، کاش مجھے اللہ اپنے محبوب کے سواری کے لیے منتخب کر لیتا۔ میں اس غم میں رو رہا ہوں کہ کاش یہ شرف کہ اللہ کا محبوب میرے اوپر سوار ہو جائے۔ جبریل نے اس کی تواضع، ان کے سارے رونے کو دیکھا تو اسی کا انتخاب فرما لیا۔ 70,000 فرشتے ہیں، جنت کا جوڑا ہے، سونے کا طبق ہے، ایمان و حکمت سے بھرا ہوا امام مقدس ہے، 70,000 فرشتوں کا جلوس ہے۔ یہ سب لے کر حضرت جبریل علیہ السلام حرم مقدس میں اترتے ہیں۔ ادھر حال یہ ہے کہ ہم سب کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچے زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں محو استراحت ہیں۔ یہاں پر روایتیں 3 طرح کی ہیں۔ بعد میں آیا ہے کہ حضور حرم تھے، حرم سے حضور کے سفر کا آغاز ہوا۔ بعد میں ہے کہ حتیم کعبہ میں تھے، وہاں سے آغاز ہوا۔ اور اکثر حدیثوں میں یہ ہے کہ بیت ام ہانی جو آپ کی چچیری بہن تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں سے سفر کا آغاز ہوا ہے۔ الحمدللہ 2008 میں جو ہمارے ساتھ تقریباً 18 علماء کرام کی جماعت تھی اور سفر حج کے لیے ہم لوگ گئے تھے، تو اس وقت جہاں پر سرکار کا تخت بچھا ہوا تھا بیت ام ہانی میں، وہیں پر ہم لوگ جا کر کے نماز عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ جب رات کے 11 بج جاتے تھے، مطاف خالی ہو جاتا تو ہم علماء ایک ساتھ اترتے تھے، بہت قریب سے خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے۔ 3 4 بار طواف ایک بارگی ہو جاتا تھا الحمدللہ۔ اس وقت وہ کنڈی بھی موجود تھی جو بیت ام ہانی میں لگی ہوئی تھی، اسے چومنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ لیکن 2015 میں جب میں دوبارہ گیا تو حرم کی توسیع کے بارے نجد حکومت نے ان تمام مقامات مقدسہ کے آثار و نشانات کو مٹا دیے۔ اب اگر آپ وہاں جائیں گے اور بیت ام ہانی کسی سے پوچھیں گے تو یہ بتانے والا نہیں ملے گا، سب حرم میں داخل کر لیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی پرانا متوّع وہاں ملے، وہاں کا باشندہ ملے، یا کوئی ہندوستانی ہو جو پہلے سے وہاں رہ رہا ہو 30-40 سالوں سے، تو وہ بتائے گا کہ یہی ہے بیت ام ہانی کا حصہ، یہاں پر سرکار کا تخت تھا اور یہیں سے سرکار محو استراحت تھے۔ عزیزو، وہ اللہ کا محبوب جو اپنے امت کے فراق میں راتوں کو رویا کرتا تھا، امت کے بخشش کے لیے عبادات کی اتنی کثرت کرتا تھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ پیر مبارک پھٹنے کے قریب ہو جاتے تھے، بعد میں ہے متورم ہو جاتے تھے۔ آج جب اس کے معراج کی بات ہے تو وہ سو رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں حضور آرام فرماتے، محو استراحت تھے، حالانکہ نبی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے انام و عینی ولا انام و قلبی، ہماری آنکھیں سوتی ہیں لیکن ہمارا دل جاگتا ہے۔ اس لیے نبی پر نیند کی حالت میں بھی جو خواب نظر آتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتے ہیں۔
کیونکہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے، اسی لیے سونے سے نبی کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ نبی سو رہے ہیں، ادھر اللہ کا حکم ہے جلد سے جلد میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ نبی نے سو کر کے دنیا کو بتایا کہ کلیم و حبیب کے فرق کو سمجھ لو۔ کلیم وہ ہے جو کوہ طور پہ جا کے عرض کرتا ہے رب ارنی، ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، مگر حبیب وہ ہے کہ جب بعد اس کے دیدار کی بات آئی تو وہ سو رہا ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کلیم وہ ہے جو اپنے رب سے ملاقات کا شرف رکھتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس سے ملاقات خود پروردگار عالم چاہتا ہے۔ چھت پھٹی، جبریل داخل ہوئے حجرے ام ہانی میں، معزز سامعین، اضطراب ہے کہ نبی کو بیدار کیسے کریں۔ حکم الہی ہوا قبل قدمے، جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دو، اپنی کافوری آنکھوں کو لگاؤ، تمہارے کافوری آنکھوں کی ٹھنڈک کو میرا محبوب محسوس کر کے کھڑا اٹھ جائے گا۔ جبریل نے اپنی آنکھوں کو نبی کے تلوے سے ملا، حضور کی آنکھیں کھلی، فرمایا کہیے کیسے آنا ہوا۔ یہاں پر بھی علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ امام النبی جین کو نے دنیا کو یہ بتانا چاہا کہ جبریل جہاں سے تمہارے کمال کی انتہا ہے وہیں سے میرے کمال کا آغاز ہو رہا ہے۔ جبریل کی چومیں، نبی بیدار ہوئے، بولیے اِنَّ رَبَّكَ يَشْتَاقُ إِلَيْكَ، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ یہ جملے تھے جبریل کے، اِنَّ رَبَّكَ يَشْتَاقُ إِلَيْكَ، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ فوراً سرکار اٹھتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، 4 بار نبی کا سینہ چاک ہوا۔ بچوں یاد کر لو، پہلی بار جب آپ رضاعت دودھ پینے کی حالت میں تھے اس وقت آپ کا سینہ چاک ہوا تھا۔ دوسری بار جب آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی تو آپ کا سینہ چاک ہوا تھا۔ تیسری بار جب آپ پر وحی کا نزول ہوا تھا غار حرا میں تو آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ چوتھی بار جب سرکار کو معراج عطا ہونے والی تھی تو اس رات میں آپ کا سینہ شق کیا گیا، اسے آب زمزم سے دھلا گیا، نہ کوئی نشتر لگا، نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ خون کا کوئی قطرہ بہا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مصطفیٰ جار احمد کی حقیقت نور ہے۔ اور پھر اسے آب زمزم سے دھل کر سینے پاک میں رکھ کر کے برابر کر دیا گیا، اور جو سونے کا طبق لائے تھے جو ایمان و حکمت سے بھرا تھا وہ آپ کے قلب تھر میں اونڈیل دیا گیا تھا۔ پھر حضور نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، جنتی جوڑا پہنا، وہ امامہ جو بہت پہلے تیار کیا گیا تھا وہ اپنے سر اقدس پہ باندھا، حرم سے باہر تشریف لائے، دیکھا قدسیوں کا بیلا لگا ہوا ہے، 70,000 فرشتے آپ کے جلوں میں چلنے کے لیے بےتاب ہیں۔ بڑا قادر ہوا، سرکار نے سوار ہونا چاہا تو براق شوخی کرنے لگا، جو رو رہا تھا اب آج وہ شوخی کر رہا ہے۔ تو جبریل نے فرمایا خبردار، ایسی معدت شخصیت آج سے پہلے تو بر کبھی سوار نہیں ہوئی۔ تو مارے شرم کی روایت میں آتا ہے پسینہ پسینہ ہو گیا، اور اس کے جسم سے جو پسینہ ٹپکا اسی سے گلاب کا پھول تیار ہوا۔ اسی لیے جب گلاب کا پھول آپ سونگھیں تو حکم درود شریف پڑھیے، کیونکہ اس میں نبی کا پسینہ شامل ہے۔
اب حضور باہر تشریف لائے، سفر کا آغاز ہوا۔ بہت جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ کم از کم ایک حصہ آپ سمجھ لیں۔ چلے نخلستان کی ایک زمین آئی جہاں پر کھجور ہی کھجور تھے، تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس کو ابھی یثرب کہا جاتا ہے، مگر آپ کے تشریف لانے کے بعد یہ یثرب مدینہ بنے گا، یہیں پر آپ کو ہجرت کر کے تشریف لانا ہے۔ سرکار نے 2 رکعت نماز مدینہ طیبہ کے نخلستانوں میں ادا فرمائی۔ وہاں سے پھر براق لے کر کے چلا طور سینا پہاڑ، جہاں پر حضرت موسیٰ نے اللہ کی دیدار کی خواہش کی تھی۔ طور سینا پہاڑ آیا، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں بھی اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ یہ طور سینا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ کلام فرماتے تھے، وہاں بھی اتر کے سرکار نے نماز پڑھی۔ پھر براق آگے بڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے جب براق گزرا تو آقا نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز خالی روح نہیں پڑھتی، نماز پڑھنے کے لیے روح اور جسم دونوں ضروری ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء بعد وصال بھی زندہ رہتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سواری اور آگے بڑھی۔ بعض روایتوں میں مدین کا بھی ذکر ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے تھے کہ حضور سے جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے۔ انہی روایات کی وجہ سے ہمارے سنت کا تو عقیدہ یہ ہی ہے کہ انبیاء و صالحین کے مزاروں کے قریب نماز پڑھنے میں برکت کثیر کی امید ہے، لیکن دیوبندیوں کے مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ حضور نے جو ان مقدس مقامات پہ نماز پڑھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقامات مقدسہ کے جوار میں نماز ادا کرنا یہ ضرور برکت کا سبب ہے۔ سرکار بیت المقدس پہنچے، مختصر صخر ہے بیت المقدس جہاں پر انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ بیت الحم سے بھی سرکار گزرے تھے جہاں تک عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی آپ نے۔ بیت المقدس پہنچے تو سرکار دیکھتے ہیں تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بیت المقدس میں آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ یہ استقبال کرنے والی روحیں نہیں تھیں، انبیاء اپنے جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ حضور کا استقبال ہوا، جبریل نے اذان پکاری، تکبیر کہی۔ اب انبیاء منتظر ہیں کہ دیکھو منصب امامت کس کو ملتا ہے۔ اللہ کے فرشتے جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور منصب امامت کے آگے بڑھایا۔ اذان و تکبیر کے بعد سرکار نے سارے انبیاء کرام کو 2 رکعت نماز ادا کروائی۔ یہ نماز کون سی تھی؟ بعض نے کہا یہ تہجد کی نماز تھی، بعض نے کہا یہ فجر کی نماز تھی، بعض نے کہا کہ کوئی نفل کی نماز تھی جو اسی دن اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے اس 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں قل یا، دوسرے میں قل هو اللہ پڑھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اب سارے انبیاء کرام جتنے موجود تھے ان سب نے خطبہ دیا۔ ہر نبی نے، سب سے آخر میں اللہ کے نبی نے اپنے ان اوصاف و کمالات کا ذکر فرمایا جو حضور کے سوا کسی اور پیغمبر کو عطا
نہیں کیے گئے، ان کی تعداد 150 سے بھی زائد ہے۔ جو حضور کے خصائص ہیں، جو صرف حضور میں ہیں، حضور کے علاوہ کسی نبی میں نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص صغرا اور خصائص کبرا میں ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ جب حضور نے ان اوصاف و کمالات کا ذکر کیا جو کسی پیغمبر میں نہیں تھے، تو حضور کے خطبے کے ختم ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور سارے انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ ہیں وہ افضال و کمال، یہ ہے وہ معجزات و شرف جس کے بنیاد پر تم سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضلیت حاصل ہے۔ معزز سامعین، ٹائم ہو گیا ہے، نماز ادا فرما دیں۔ سنت